سیدنا و حبیبنا طبیبنا نبینا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جنت کا بیان ہم سماعت کر رہے۔ آدمی اپنے چہرے کو اس کے رخسار میں آئینہ سے بھی زیادہ صاف دیکھے گا، اور اس پر ادنا درجے کا جو موتی ہوگا وہ ایسا ہوگا کہ مشرق سے مغرب تک روشن کر دے گا۔ اور ایک روایت میں ہے کہ مرد اپنا ہاتھ اس کے شانوں کے درمیان رکھے گا تو سینہ کی طرف سے کپڑے اور جلد اور گوشت کے باہر سے دکھائی دے گا۔ جنت کی حور کا تذکرہ۔ اگر جنت کا کپڑا دنیا میں پہنایا جائے تو جو دیکھے بے ہوش ہو جائے اور لوگوں کی نگاہیں اس کا تحمل نہ کر سکے۔ مرد جب اس کے پاس جائے گا اسے ہر بار کنواری پائے گا، مگر اس کی وجہ سے مرد عورت کسی کو کوئی تکلیف نہ ہوگی۔ اگر کوئی حور سمندر میں تھوک دے تو اس کے تھوک کی مٹاس کی وجہ سے سمندر میٹھا ہو جائے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ اگر جنت کی عورت 7 سمندروں میں تھوکے تو وہ شہد سے بھی زیادہ میٹھا ہو جائے۔ جب کوئی بندہ جنت میں جائے گا تو اس کے سرہانے اور پینتی یعنی پیر کی جانب 2 حوریں نہایت اچھی آواز سے گائیں گی، مگر ان کا گانا یہ شیطانی مزامیر نہیں بلکہ اللہ عز و جل کی حمد و پاکی ہوگا۔ وہ ایسی خوشگلو ہوں گی کہ مخلوق نے ویسی آواز کبھی نہ سنی ہوگی، اور یہ بھی گائیں گی کہ ہم ہمیشہ رہنے والیاں ہیں، کبھی نہ مریں گے، ہم چین والیاں ہیں، کبھی تکلیف میں نہ پڑیں گے، ہم راضی ہیں، ناراض نہ ہوں گے۔ مبارکباد اس کے لیے جو ہمارا اور ہم اس کے ہوئے۔ سر کے بال اور پلکوں اور بھووں کے سوا جنتی کے بدن پر کہیں بال نہ ہوں گے، سب بے ریش سرمگی آنکھیں 30 برس کی عمر کے معلوم ہوں گے۔ یعنی جنت میں کسی کو بھی داڑھی نہیں ہوگی۔ جنت میں جو بھی نوجوان ہوگا اس کو داڑھی نہیں ہوگی۔ سرمگی آنکھیں یعنی ایسا کہ جس نے ابھی اپنی آنکھوں میں سرما لگایا ہے، اور ان کی عمر ایسی معلوم ہوگی جیسے 30 برس کے ہیں، کبھی اس سے زیادہ معلوم نہ ہوں گے۔ ادنا جنتی کے لیے 80,000 خادم اور 72 بیویاں ہوں گی، اور ان کو ایسے تاج ملیں گے کہ ان میں کا ادنا موتی مشرق و مغرب کو روشن کر دے۔ اور اگر مسلمان اولاد کی خواہش کرے تو اس کا حمل اور وضع اور پوری عمر یعنی 30 سال کی خواہش کرتے ہی ایک ساتھ میں ہو جائے گی۔ یعنی اگر کوئی سوچے گا نا کہ جنت میں میرا بیٹا ہو یا بیٹی ہو تو اس کے سامنے جو ہے نا فوراً جو ہے نا بیٹا یا بیٹی ظاہر ہو جائے، اور ایسے ظاہر ہو جائے کہ دکھے بھی کہ ہاں یہ میرا یہ بیٹا یا بیٹی ہے۔ جنت میں نیند نہیں، کہ نیند ایک قسم کی موت ہے، اور جنت میں موت نہیں۔ جنتی جب جنت میں جائیں گے ہر ایک اپنے اعمال کی مقدار مرتبہ پائے گا، اور اس کے فضل کی حد نہیں۔ پھر انہیں دنیا کی 1 ہفتہ کی مقدار کے بعد اجازت دی جائے گی کہ اپنے پروردگار کی زیارت کریں، عرش الہی ظاہر ہوگا، اور رب عز و جل جنت کے باغوں میں سے ایک باغ میں تجلی فرمائے گا، اور ان جنتیوں کے لیے ممبر بچھائے جائیں گے، نور کے ممبر، موتی کے ممبر، یاقوت کے ممبر، زبرجد کے ممبر، سونے چاندی کے ممبر، اور ان میں کا ادنا مشک و کافور کے ٹیلے پر بیٹھے گا،
اور ان میں ادنا کوئی نہیں۔ اپنے گمان میں کرسی والوں کو کچھ اپنے سے بڑھ کر نہ سمجھیں گے، اور خدا کا دیدار ایسا صاف ہوگا جیسے آفتاب اور 14ویں رات کے چاند کو ہر ایک اپنی اپنی جگہ سے دیکھتا ہے۔ جیسے سورج کو کوئی اپنی جگہ سے بالکل صاف و شفاف دیکھتا ہے، اسی طریقے سے ہر جنتی رب تبارک تعالیٰ کا دیدار اسی طریقے سے کرے گا کہ ایک کا دیکھنا دوسرے کے لیے رکاوٹ نہیں بنے گا، اور اللہ عز و جل ہر ایک پر تجلی فرمائے گا۔ ان میں سے کسی کو فرمائے گا اے فلاں ابن فلاں، تجھے یاد ہے جس دن تو نے ایسا ایسا کیا تھا؟ دنیا کے بعض معاصی یعنی گناہ یاد دلائے گا، بنداز کرے گا تو اپنے رب کیا تو نے مجھے بخش نہ دیا؟ فرمائے گا ہاں، میری مغفرت کی وسعت ہی کی وجہ سے تو اس مرتبے کو پہنچا۔ وہ سب اسی حالت میں ہوں گے کہ ابر چھائے گا اور ان پر خوشبو برسائے گا کہ اس کی سی خوشبو ان لوگوں نے کبھی نہ پائی، اور اللہ عز و جل فرمائے گا کہ جاؤ اس کی طرف جو میں نے تمہارے لیے عزت تیار کر رکھی ہے، جو چاہو لو۔ پھر لوگ ایک بازار میں جائیں گے جسے ملائکہ گھیرے ہوئے ہیں، اس میں وہ چیزیں ہوں گی کہ ان کی مثل نہ آنکھوں نے دیکھی، نہ کانوں نے سنی، اور نہ ہی دلوں پر ان کا خطرہ گزرا۔ ان میں سے جو چاہیں گے ان کے ساتھ کر دی جائیں گی، اور خرید و فروخت نہ ہوگی، اور جنتی اس بازار میں باہم ملیں گے۔ چھوٹے مرتبے والا بڑے مرتبے والے کو دیکھے گا، اس کا لباس پسند کرے گا، ہنوز گفتگو ختم بھی نہ ہوگی کہ خیال کرے گا میرا لباس اس سے اچھا ہے، اور یہ اس وجہ سے کہ جنت میں کسی کے لیے غم نہیں ہوگا۔ پھر وہاں سے اپنے اپنے مکانوں کو واپس آئیں گے، ان کی بیویاں استقبال کریں گی اور مبارکباد دے کر کہیں گی کہ آپ واپس ہوئے، اور آپ کا جمال اس سے بھی بہت زیادہ بڑھ جائے گا کہ ہمارے پاس سے آپ گئے تھے۔ جواب دیں گے کہ ہم پروردگار جبار کے حضور بیٹھنا ہمیں نصیب ہوا تو ہمیں ایسا ہی ہو جانا مناسب تھا۔ یہ جنتیوں کا اپنے رب عز و جل کا دیدار، اس میں سے کچھ باتیں ایسی ہیں جو دنیا والوں کے ساتھ تو ہوتی ہے لیکن وہاں جنت والوں کے ساتھ نہیں ہوگی۔ جیسا کہ کسی اچھے کپڑے والے کو دیکھا کہ اس کا لباس بہت عمدہ ہے، تو وہاں ادنا اور اعلیٰ درجے والے آپس میں ملیں گے، تو ادنا درجے والا جب دیکھے گا نا کہ اس کا لباس میرے لباس سے بھی عمدہ ہے، تو صرف تصور کرے گا کہ یہ تو اونچے جنت والا ہے، اس کا لباس بالکل عمدہ ہے، تو وہ صرف تصور کرے گا، تو اس کا غم آنے سے پہلے کہ بھائی میرا کیوں اتنا لباس عمدہ نہیں ہے، تو جب وہ اپنے بدن کی طرف دیکھے گا تو اس سے بھی عمدہ لباس خود کے بدن پہ پائے گا، کیونکہ جنت میں ٹینشن نہیں ہے، ٹینشن دنیا میں ہے۔ نیند میں آئیں گے جنت میں نیند بھی نہیں آئے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علی النبی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم۔